بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہمارے اس ہارر چینل کو جس کا نام ہے وہ جن تھا، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، اور آپ کے پاس کوئی ہارر سٹوری ہو اور آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بایو میں ہمارا نمبر شو ہوتا ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ہارر سٹوری کی طرف۔ یہ ہارر سٹوری کا تعلق ایک ٹیوشن سینٹر سے ہے، جہاں بچی اور بچے بڑی کلاسوں کے ٹیوشن پڑھنے آتے تھے۔ یہ بلقیس باجی کا ٹیوشن سینٹر تھا۔ بچی اور بچے اس ٹیوشن سینٹر میں بچی اور بچے اس لیے زیادہ آیا کرتے تھے کیونکہ پڑھائی بہت اچھی تھی باجی بلقیس کی، اور لوگ ٹرسٹ کر کے اس ٹیوشن سینٹر پہ اپنے بچیوں کو بھیجتے تھے۔ باجی بلقیس کا ایک ہی لڑکا تھا، بڑا لاڈلا، قد شد بھی بہترین اور بہت اچھا بچہ تھا۔ حتیٰ کہ بعضی دفعہ جیسے ایگزام وغیرہ بچیوں کے ہوتے ہیں تو جو بچیاں پڑھائی میں کمزور تھیں انہیں بلقیس باجی روک لیا کرتی تھی۔ تو بلقیس باجی کا بیٹا، کیونکہ آتے نزدیک سے تھے، کوئی 4 گلیاں چھوڑ کے آ رہا ہے، کوئی 2 گلیاں، اس طرح جو ان کے محلے کے تھے وہ بچیاں ان کے گھر ٹیوشن پڑھنے آتے تھے۔ تو باجی بلقیس کا بیٹا شجاع جس کا نام ہے، وہ اکثر بچیوں کو جب لیٹ ہو جاتی تھی ٹیوشن پہ تو باجی بلقیس اپنے بیٹے کو کہتی تھی جا آگے تک چھوڑا۔ تو دوستو، ایک لڑکی یہاں ٹیوشن کے لیے نئی آئی جس کا نام یاسمین تھا۔ یہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ یہ تقریباً باجی بلقیس کے گھر سے کوئی ½ کلومیٹر دور سے آتی تھی، کیونکہ ٹیوشن سینٹر میں تعلیم بڑی اچھی دی جاتی تھی، اس لیے انہوں نے بھی، یاسمین کے گھر والوں نے کہیں سے اس ٹیوشن سینٹر کا سنا اور دیکھا کہ بڑا اعتماد والا ٹیوشن سینٹر ہے، تو انہوں نے بھی اپنی بیٹی یاسمین کو یہاں بھیجا۔ دوستو، یاسمین کو بھی یہاں پڑھائی کرتے ہوئے کوئی 1.5 مہینہ ہوا تھا، تو باجی بلقیس کے بیٹے کو یہ لڑکی بہت اچھی لگنا شروع ہو گئی، اور لڑکی کو بھی یہ لڑکا اچھا لگنا شروع ہو گیا، لیکن یہ صرف ابھی کھیل آنکھوں کی حد تک چل رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور اس طرح کر رہے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اب لڑکا اس آس میں تھا کہ کسی دن مما بولیں کہ جاؤ چھوڑ کے آؤ یاسمین کو، کیونکہ یہ سب سے دور سے آتی تھی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب لڑکی کے پیپر سٹارٹ ہوئے تو اس ٹائم بلقیس باجی زیادہ ٹائم دیتی تھی بچوں کو، تو یہ لڑکی لیٹ ہو گئی، باقیوں کو بھیج دیا، اور جب سے اس نے اس لڑکے کے ساتھ آنکھ مٹکا شروع کیا تھا تو اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ آخر انسان ہے نا، دل تو ہر بندے کے اندر ہے، کسی ٹائم بھی بھٹک جاتا ہے، اور بلقیس باجی کو ذرا بھی نہیں محسوس ہوا، کیونکہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا کہ یہ میرا بیٹا تو اس لڑکی کو پسند کرنے لگا ہے۔ لو جی، بلقیس باجی نے کہا اپنے بیٹے کو جاؤ چھوڑ کے آؤ یاسمین کو، وہاں گلی کے نکڑ تک چھوڑ آنا۔ لڑکا لے کے چلا، اور اندر تو لڈو پھوٹ رہے تھے کیونکہ وہ اس موقع کی تلاش پہ تھا۔ تو جناب ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو لڑکا نا، اب لڑکی سے کیا بات کرے، پہلی فیس ٹو فیس ملاقات ہے جس میں وہ بات چیت کریں گے آپس میں، ورنہ تو آنکھ مٹکا ہی ہو رہا تھا۔ تو لڑکے نے مذاق میں بولا، مغرب کا ٹائم تھا اور ایک پلاٹ خالی تھا وہاں بڑے عرصے سے۔ لڑکے نے مذاق میں بولا، پہلے تو حال چال پوچھا، ایسی تم کوشش کیا کرنا، لیٹ ہو جایا کرنا، آہستہ پڑھا کرنا، اور مما مجھے بھیجا کہ چلو اس میں ہماری گپ شپ لگ جایا کرے گی۔ تو جیسی وہ پلاٹ آیا جو خالی پڑا ہوا تھا تو ان کا مذاق چل رہا تھا، باتیں تو یہ گلی گھر سے نکلتے ہی
گلی کے نکڑ سے انہوں نے کرنا شروع کر دی تھی، لیکن خالی پلاٹ کے بعد لڑکی لڑکے کو کہنے لگی میں آپ کو کیسی لگ رہی ہوں؟ لڑکے نے کہا ہاں بالکل چڑیل لگ رہی ہو۔ تو لڑکی نے کہا مذاق نہیں کرو، صحیح بتاؤ نا میں آپ کو کیسی لگتی ہوں؟ وہاں جب میں پڑھنے آتی ہوں تو بڑا دوسرے کمرے سے مجھے گھورتے ہو۔ لڑکے نے کہا یقین کرو کچھ جن نظر آ رہی ہو۔ جیسی لڑکے نے یہ کہا تو لڑکی نے کہا تم مجھے جن نظر آ رہے ہو۔ اب ان کا آپس میں نا مذاق شروع ہو گیا الٹا سیدھا کہ تم مجھے چڑیل نظر آ رہی ہو، تم مجھے جن نظر آ رہے ہو۔ تو دوستو کیا تھا اس پلاٹ میں؟ اس پلاٹ میں واقعی جنات کا قبضہ تھا، وہاں جنات رہتے تھے، اور جنات کے بچے تو شرارتی ہیں۔ وہ کہیں ایک درخت پہ بیٹھا ہوا ہوگا، ٹائم بھی مغرب کے بعد کا، وہ اس لڑکی پہ عاشق ہو جاتا ہے۔ خیر لڑکی کا گھر آ جاتا ہے، لڑکا چھوڑ کے نکڑ پہ جیسے ماں نے سمجھایا تھا آ جاتا ہے۔ اب جب دوسرے دن لڑکی ٹیوشن پہ آتی ہے تو لڑکی اپنے ابو کے ساتھ آتی ہے، تو ابو بیل دے کے بلقیس باجی کو بولتے ہیں باجی اگر پیپر نہ ہوتے تو اس کو آج میں نے بھیجنا نہیں تھا، ساری رات اس کے سر میں درد رہا ہے۔ بلقیس باجی نے کہا اچھا چلو کوئی نہیں، میں جلدی جلدی پڑھا کے جلدی فارغ کر دوں گی، بھائی ٹینشن نہ لو آپ۔ کیوں کیا ہو گیا تھا؟ بس ساری رات جو ہے نا سر کبھی اس کی ماں دبا رہی تھی، کبھی اس کی بہن دبا رہی تھی، اس کے سر میں بڑا درد تھا، تو ہم تو یہی سمجھے کہ باجی نے نا آج بھیجا بھی لیٹ ہے، میرے خیال پڑھ پڑھ کے یہ تھک گئی ہے۔ لیکن دوستو لڑکی کے ساتھ تو کام دوسرا ڈل چکا تھا، کبھی کبھی یہ مذاق میں کی ہوئی باتیں سچ ہو جاتی ہیں۔ اب یہ اس خالی پلاٹ کے پاس کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے تھے، تو مجھے چڑیل نظر آ رہی ہے، وہ کہہ رہی تو مجھے جن نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ کر مذاق میں رہے تھے، لڑکا آخر عشق کرتا تھا، لڑکے کو اچھی لگتی تھی تو وہ عشق کرتا تھا نا۔ بس جناب جب وہ باپ چلا گیا ٹیوشن سینٹر چھوڑ کے، آپ لڑکیاں لڑکے اور بھی آنا شروع ہو گئے جو اس ٹیوشن سینٹر پہ پڑھتے تھے۔ دوستو اس لڑکی نے ایک دم جیسی اس کے ساتھ دو بچیاں اور آ کے بیٹھیں، اس نے انہیں بالوں سے پکڑ لیا۔ آپ باجی بلقیس یہ سمجھی اکثر ٹیوشن سینٹروں پہ لڑائی ہو جاتی ہے بچے بچیوں کی، تو باجی بلقیس تو یہی سمجھ رہی ہیں کہ ان کا آپس میں کوئی بات چیت پہ یہ ایک دوسرے کو ایسے نوچ رہی ہیں۔ دوستو باجی بلقیس جیسی کمرے میں آ کے اور ایک ایک تھپڑ لگاتی ہیں، دو بچیاں دوسری تھی اور ایک یہ یاسمین تھی، جیسی باجی بلقیس اس کو تھپڑ لگاتی ہیں یہ زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتی ہے۔ اب ساری بچیاں جو ٹیوشن پہ آئے ہوئے تھے وہ سہم گئے، اور ایک دم لڑکی ہنستے ہنستے کہتی ہے باجی بلقیس کو یہ ہماری ہے، یہ ہماری ہے، یہ ہمیں اچھی لگتی ہے، ہم تیرے بیٹے کو جان سے مار دیں گے۔ اب باجی بلقیس تو چکر میں پڑ گئی، لے بھائی ابھی تو 1.5-2 مہینے ہوئے لڑکی کو آئے ہوئے میرے پاس، میرا بیٹا بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ اور باجی بلقیس کا ایک ہی بیٹا۔ لڑکی کبھی ہنسے کبھی گھوری لگائے باجی بلقیس کو کہ ہم اس سے عشق کرتے ہیں، ہم تیرے بیٹے کو چھوڑیں گے نہیں، اسے کہو اس سے دور ہو جائے۔ اب لو جی باجی بلقیس تو اپنے بیٹے کو بلاتی ہیں، بیٹا فوراً آتا ہے، تو بیٹا آتے ہی ماں ایک دم بیٹے کو بولتی ہے کہ کیا ہے معاملہ ہے، کیا ہو رہا ہے، اس لڑکی کو کیا کیا ہے تم نے؟ ماں پہلے کچھ اور سمجھی کہ کچھ غلط تو نہیں کر دیا میرے بیٹے نے، یہ ایسا رویہ کیوں اختیار کیے ہوئے ہے لڑکی۔ بہرحال لڑکا بولا مما اب بات کھلی گئی ہے تو میں اس سے مما پیار کرتا ہوں۔ تو ماں نے فوراً ایک چانٹا منہ پہ مارا کہ پیار تو کرتا ہے تو یہ کیسی حرکت کر رہی ہے، یہ ہنس رہی ہے، ابھی اس نے ان دونوں لڑکیوں کو بالوں سے پکڑ لیا تھا۔ تو لڑکا بتاتا ہے کہ پھر وہ لڑکی کو ہمارے گھر سے چھڑا لیا ٹیوشن،
بعد میں امی نے پتہ کرایا میری، تو کسی مولوی صاحب نے بتایا کہ اس پہ تو جنات کا اثر ہو گیا ہے۔ تو جنات نے لڑکے کا پیار تو برباد کر کے رکھ دیا، کیونکہ وہاں ہلکی سی انہوں نے جو حرکت کی تھی خالی پلاٹ کے پاس، وہاں سچ مچ میں لڑکی پہ جنات کا بچہ عاشق ہو گیا تھا۔ اور یوں آہستہ آہستہ لڑکی کی حالت اور بگڑتی گئی۔ لڑکا اب تو شادی شدہ ہے، 2-3 بچے بھی ہیں۔ لڑکی بہرحال کوئی پتہ نہیں کدھر ہے، کیونکہ لڑکا بتاتا ہے کہ وہ یہاں سے چلے گئے تھے۔ لڑکی کی حالت بہت خراب ہوتی چلی گئی تھی۔ تو پیارے دوستو، آج کی ہارر سٹوری آپ کو کیسی لگی کامنٹس میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔